हज़रात मोहतरम, अब आइए, बड़ी ही देर से मुझे दाएं से बाएं से आगे से पीछे से गोया कि हर तरफ से इशारा मिल रहा था कि चारा गाय हमको बुला क्यों नहीं देते, अरे चारा गाय हमको बुला क्यों नहीं देते, अरे जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। अब आइए हज़रात, मैं आपको दिल की दवा देने जा रहा हूँ और बड़े ही अदब बड़े खुलूस के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत अब्बास हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब नाज़िम बानी जामिया अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कानपुर नगर दिल्ली से तशरीफ लाएं और अपने ईमानी इरफानी आने बयान से हम सामाईन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन नुत्फा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा कमिथलिही शै'उन व हुवस समीउल बसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود शरीफ पढ़ लीजिए. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. रसूल मुस्तफ़ा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए,
خدا کے بعد بس وہی ہے، اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے، میرے سرکار کے نقش قدم ہے جنت کے فاصلے، یہی وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جو خون کے پیاسوں کو قبائے دیتا تھا، سلام اس پر کہ جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشک اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزت و احترام کے مستحق صدر محترم اکابر علماء اکرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں نوجوانوں، پس پردہ ماؤں اور بہنوں پیارے بچوں، صبح سے لے کر اب تک دین کی قیمتی اور اہم باتیں اکابر علماء اکرام کی زبانی پیام انسانیت کے تعلق سے آپ کے روبرو آئیں۔ رب کائنات ہماری ان تمام باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے ان باتوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ چند باتیں آپ کے دیار میں عرض کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو بہت جلد ختم کروں گا۔ دعا یہ فرما دیں کہ رب کریم مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میرے رب نے اپنی اس آیت میں کیا بیان کیا؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا ایک فرمان عالیہ پیارے آقا نے اپنی اس حدیث کے ذریعے سے اپنی امت تک کا پیغام پہنچانا چاہا۔ چند باتیں اسی سلسلے میں عرض کرتا چلوں۔ آئیے میرے پیاروں، اس دنیا کے اندر آج آپ نے ایک جلسے کا انعقاد کیا اور پیغام دیا، عنوان دیا پیام انسانیت کے تعلق سے۔ میرے پیاروں، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے بھی انسان تشریف لائے، دنیا میں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو اتارا، جو تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ پیغام لے کر آئے اور آپ کی زندگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ اور آپ کا اسوہ اور آپ کی احادیث اور آپ کے اقوال اور آپ کے افعال جو پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے اور جو پوری دنیا کے لیے اس دنیا کے اندر امن و سلامتی کا ذریعہ ہے، وہ دنیا میں کوئی اور انسان نہ لے کر آیا ہے اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ میرے رب نے قرآن کریم کی اپنی اس آیت میں بیان کیا، اگر دنیا کا یہ انسان چاہے کہ اس پوری دنیا کے اندر امن و سلامتی قائم ہو جائے اور کوئی انسان کسی انسان کے ظلم کا شکار نہ ہو، تو میرے رب نے فرمایا تین باتیں اپنی زندگی میں اتارو اور تین باتیں اپنی زندگی سے علیحدہ کر دو۔ اگر تین باتیں تمہاری زندگی میں اتر گئی اور تم نے اپنی زندگی میں ان تین باتوں کو پیدا کر لیا تو اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوگا اور ظلم مٹ جائے گا۔ آج تو دنیا کے اندر ہر آدمی ظلم کا شکار ہے، بڑے سے لے کر چھوٹا۔ میرے پیاروں، بڑے سے بڑے افسر کو دیکھو، بڑے سے بڑے کرنل
اور جنرل کو دیکھو، بڑے سے بڑے منتری کو دیکھو اور ایک مزدور کو دیکھو، ہر آدمی ظالم بھی بن گیا اور مظلوم بھی بن گیا۔ اگر دنیا کا کوئی انسان چاہے کہ میں ظلم کے شکنجے سے باہر نکل جاؤں تو وہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے فرمان کو اٹھائے، آپ کے اخلاق کو اٹھائے، آپ کے کردار کو اٹھائے۔ میرے رب نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا، اگر دنیا کا یہ انسان چاہے کہ اس دنیا میں امن و سلام کے قائم ہو تو ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے تمہیں انصاف کا حکم دیا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ کرنا۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال کے نشے میں ظلم نہ کرنا۔ اللہ نے دولت دی، اللہ نے عہدہ دیا، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے عزت دی، عزت کے نشے میں آ کر کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کا درجہ ایک بنایا، اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت نہ دی۔ اللہ کے دربار عالیہ میں اگر کسی کو فضیلت ہے تو وہ تقوی والے کو، وہ اللہ والے کو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مرد ایک عورت سے بنایا اور کسی کو کسی پر فضیلت نہ دی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے بیان فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر۔ تاجدار مدینہ میرے تمہارے سچے آقا اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور سامنے مدینہ ہے، آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، عزبہ، شہبہ، جدعہ، قصوہ۔ آپ اپنی قصوہ اونٹنی پر سواری فرماتے ہیں، سامنے مدینہ اور حضرت بلال حبشی پر نظر پڑی تو میرے نبی نے اپنی سواری کو تیز کیا اور بلال کے قریب نے جا کے روکا اور یہ فرمایا، ارکم معنا یا بلال، اور بلال آجا میری سواری پر سوار ہو جا۔ حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ سامنے رہا مدینہ، آپ چلیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا تو میرے نبی نے فرمایا، بلال آجا میری سواری پر سوار ہو جا، تیرا ارادہ بھی مدینے کا اور میرا جانا بھی مدینے، دونوں اکٹھے ہو کر چلیں گے۔ تو حضرت بلال نے کہا، یا نبی اللہ میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کی سواری پر سواری نہیں کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا، بلال بات کیا ہے، میری سواری پر سواری کیوں نہیں کرتا؟ تو بلال کی زبان سے جملے نکلے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اللہ نے آپ کا جسم بھی معطر بنایا، آپ کا پسینہ بھی معطر بنایا اور میرا جسم بھی بدبودار اور پسینہ بھی بدبودار۔ آقا میں اپنے جسم کی بدبو سے آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، آپ چلو، میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا۔ تو تاجدار مدینہ اپنی سواری سے نیچے اتر گئے اور یہ فرمایا، بلال یہ تو نے خوشبو اور بدبو کی کیا بات کر دی؟ تاجدار مدینہ سواری سے نیچے اترے اور فرمایا، بلال اگر آج تو سوار ہو کر مدینہ جائے گا تو کائنات کا پیغمبر اعظم سوار ہو کر مدینہ جائے گا، اور بلال اگر تو پیدل چل کر مدینہ جائے گا تو محمد الرسول اللہ بھی پیدل چل کر ہی مدینہ جائے گا۔ بلال کو سوار کیا اور اس کے بعد تاجدار مدینہ اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہوئے۔ میرے پیاروں، میرے نبی نے انصاف کیا، اندازہ لگاؤ جب بلال کے ساتھ میرے نبی نے یہ احسان کیا ہوگا، یہ انصاف کیا ہوگا، یہ اخلاق اور یہ تاجدار مدینہ کا کردار حضرت بلال کی آنکھوں کے سامنے آیا ہوگا، تو بتاؤ کیا حضرت بلال کے دل میں پیار نہ بڑھا ہوگا؟ کیا آپ کے دل میں آپ کی محبت نہ بڑی ہوگی؟ ہرگز نہیں، تاجدار مدینہ کی محبت اور زیادہ بڑی ہوگی حضرت بلال کے دل کے اندر۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا عشق بلال کے دل میں اور زیادہ بڑا ہوگا۔ تاجدار مدینہ اپنے گھر کے اندر تشریف لائیں، حضرت امام الانبیاء کی باندی ہیں حضرت بریرہ۔ میرے پیاروں، بریرہ کا کام کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے لیے
وضو کا لوٹا دے دینا، کبھی آپ کا بستر بچھا دینا، کبھی آپ کو پانی دے دینا، یہ مختصر سا کام ہے حضرت بریرہ کا، لیکن قربان جاؤں تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے انصاف پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر، آپ کی انسانیت پر آئے ہے تاجدار مدینہ نے دیکھا حضرت بلال حضرت بریرہ سوئی ہوئی ہیں اور جسم سے پسینہ نکلتا ہے، تو تاجدار مدینہ اٹھے اور پنکھا لیا، حضرت بریرہ کو ہوا کرنے لگے، بریرہ کی آنکھ کھل گئی، حضرت عائشہ چلی آئی، فرمایا آقا آپ ایک غلام کو ہوا کریں، آپ ایک باندی کو ہوا کریں، تو میرے نبی نے فرمایا اے بریرہ جب تو محمد کے کام آ سکتی ہے تو محمد تیرے کام کیوں نہیں آ سکتا؟ اتنا عظیم پیغمبر جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے چہرے کی قسم اٹھائی، اللہ جن کے لیے وکیل صفائی بن کر آیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی چال کا قرآن میں ذکر کیا، وہ محمد الرسول اللہ جن کی آنکھوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، وہ امام الانبیاء جن کے اٹھنے بیٹھنے کو، جن کی نشست و برخاست کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا، اور جن کی اداؤں کو اللہ نے قرآن میں محفوظ کیا، اور جن کے نسب نامے کو، جن کے شجرے کو اللہ نے قیامت تک محفوظ کیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دار فانی میں آئے، کسی نبی کے نسب نامے کو اللہ نے قیامت تک محفوظ نہیں کیا، لیکن ہاں اپنے نبی کے نسب نامے کو اللہ نے قیامت تک محفوظ کر ڈالا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزام بن بلداس بن يدلاب بن تابع بن جاهم بن ناهش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يسربي بن يهزن بن يلحن بن عراوة بن عيدي بن ديشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناهش بن دار بن سمي بن مدي بن عبس بن عيران بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناهور بن سرود بن رؤوف بن فايد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لام بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهبيل بن قينان بن آنوش اور بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ یہ محمد سے لے کر آدم تک میرے رب نے سب محفوظ و مکتوب کیا۔ اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا نبی، میرے تمہارے سچے آقا محمد رسول اللہ اپنی باندی کو ہوا کریں، اس سے بڑا انسانیت کے لیے پیغام اور کیا ہوگا؟ آج میرے اور آپ کے ہاتھ تو اپنے باپ کو ہوا کرنے کے لیے نہیں اٹھتے، اپنی ماں کو پھونکا جلنے کے لیے نہیں اٹھتے۔ میرا سگا بھائی پڑا ہے، اگر لائٹ چلی گئی کبھی میرے دل میں تصور نہیں آتا اپنے سگے بھائی کو ہوا کروں، اپنی ماں کو ہوا کروں، اپنی بیوی کو ہوا کروں یا اپنے باپ کو ہوا کروں۔ نہیں نہیں نہیں، آدمی سوچتا ہے میں گھر کا بڑا ہوں، یہ میرے ادب کے خلاف ہے کہ میں اپنی ماں کو ہوا کروں یا اپنے باپ کو ہوا کروں یا اپنے بھائی کو ہوا کروں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء ہو کر، محمد الرسول اللہ ہو کر، خاتم النبیین ہو کر، میرے تمہارے سچے آقا مکہ مدینہ کی گلیوں کے بادشاہ ہو کر ایک غلام کو ہوا کرتے ہیں انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اس سے بڑا پیغام اور کس نے دیا؟ آج غلطیاں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں، مجھ سے بھی غلطی، آپ سے بھی غلطی۔ میرے پیارو آؤ، انسانیت کا جو پیغام نبی میرے اور آپ کو دے کر گئے وہ کسی اور نے نہیں دیا۔ آپ کا آخر وقت آیا تو میرے نبی کو 7 دن کے بعد آپ کے سر میں شدید درد تھا، 7 کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا، امامے کو پٹی کی طرح باندھا، آپ کو مسجد میں لایا گیا۔ تاجدار مدینہ نے ایک غلام کو بلایا، فرمایا کہ جاؤ مدینہ
مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو مدینہ کا رہنے والا ہر ایک باشندہ میرے دربار میں چلا آئے۔ ایک غلام اٹھا مدینے کی گلیوں میں پہنچا، تاجدار مدینہ نے بلایا، ہر ایک صحابی نے اپنی دکان کو بند کیا، اپنی تجارت کو بند کیا، اپنے کاروبار کو بند کیا، اپنے کھیت کھلیانوں کو چھوڑا اور نبی کے دربار میں چلا آیا۔ صحابہ کا جمع غفیر میرے نبی کے سامنے ہے، سر مبارک پر پٹی بندی ہے، تاجدار مدینہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، میں ایک لمبے زمانے تک تمہارے درمیان میں رہا، ہو سکتا ہے میں نے تمہارا دل دکھایا ہو سکتا ہے میں نے تمہاری دل آزاری کی ہو، تمہارے دل کو ٹھیس پہنچائی ہو، تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ آج محمد بن عبداللہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، کل قیامت کے میدان میں رب اعظم کے سامنے، رب کریم کے سامنے کوئی استغاثہ نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ فلاں ظلم تم نے کیا تھا، آؤ آج میں محمد رسول اللہ تمہارے سامنے کھڑا ہوں، آ کر مجھ سے اپنا بدلہ لے۔ سچی بتانا، کبھی باپ سے میں نہیں کہتا ابو غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو، کبھی میں اپنی ماں سے نہیں کہتا ماں مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر، میرے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر، میرے تمہارے سچے آقا محمد رسول اللہ آؤ آ کر مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ ہر ایک صحابی کی آنکھ میں آنسو منڈائیں، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا بات کر دی؟ ایک صحابی رسول ہیں حضرت اسید، یہ درمیان سے کھڑے ہوئے، فرمایا آقا بدلہ میں لوں گا۔ فرمایا کس بات کا بدلہ؟ آقا ایک دن میں لیٹا ہوا تھا، آپ کا ادھر سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا قم الصلاۃ، اسے کھڑا ہو جا، نماز کا وقت آ گیا۔ یا نبی اللہ نماز کا وقت آیا تھا، مارنے کا حکم نہیں تھا، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، ایک کنٹن تھا، آپ نے 3 کوڑے میری کمر پر مارے، انہی 3 کوڑوں کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اسید آ جا، آ کر مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت اسید کھڑے ہوئے تو بلال حبشی قریب میں آیا اور آ کر کہنے لگا تو جانتا ہے نبی کے سر میں درد ہے، نبی کے قریب نہ جا۔ حضرت عمر آگے آئے، فرمایا نبی کے قریب نہ جا، تو جانتا ہے نبی کی طبیعت خراب ہے، نبی کو شدید بخار ہے، بدلہ مجھ سے لے لے۔ حضرت عثمان آئے، صحابہ آگے آ گئے، فرمایا بدلہ ہم سے لے لے، نبی کے قریب میں نہ جا۔ اسید نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظلم تو نبی نے کیا ہو اور بدلہ غلاموں سے لیا گیا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا بلال ہٹ جاؤ، عمر راستہ چھوڑ دو، اسید آ جا، آ کر مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ اسید آگے بڑھا اور انہی اپنا قدم اٹھایا، ہر قدم صحابہ کے دلوں پر لگتا تھا اور آوازیں نکلتی تھی رک جا، نبی کے قریب نہ جا۔ یہ اسید نبی کے قریب میں پہنچا اور کہنے لگا آقا جب آپ نے میرے کوڑے مارے میری کمر ننگی تھی، آپ کے جسم اتھر پر کپڑا پڑا ہے، آپ اپنا کرتا اتارو، اس کے بعد یہ غلام آپ سے بدلہ لے گا۔ تاجدار مدینہ نے کچھ نہ کہا، اپنے کرتے کو اوپر کیا اور فرمایا آ جا، اسید آ جا، آ کر مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ یہ اسید پیچھے سے آیا، آپ کو دونوں باہوں میں بھر لیا اور آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت تھی جس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، وہ رسول کے رسول ہونے کی نشانی، نبی کے نبی ہونے کی نشانی۔ اس مہر نبوت کو بوسہ دیا، اسے چوما اور فرمایا آقا ما ارید ہوا اردت ھذا، آقا میرا بدلے کا ارادہ نہیں تھا، میرے دل کی تمنا یہ تھی کہ میرا جسم نبی کے جسم سے مس ہو جائے اور مہر نبوت کو بوسہ دے دوں۔ اے اسید کیا تیرا یہی ارادہ تھا؟ ہاں آقا میرا یہی ارادہ تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تیرے دل کی تمنا یہی تھی تو جا اسید، جہنم تو بڑی چیز ہے، جہنم کا دھواں بھی تیرے جسم تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن بدلہ لینا ہو تو آجا، آ
کر مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ اندازہ لگاؤ محمد الرسول اللہ تاجدار مدینہ میرے تمہارے سچے آقا کیا پیغام دے کر گئے، اور میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو کیا بنا لیا۔ تو میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے تمہیں انصاف کا حکم دیا، انصاف کرو، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ جب دنیا میں انصاف ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا تو امن ہی امن ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، ایک انسان دوسرے انسان سے معمون ہو جائے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تمام مسلمان اور باشندے، تمام رہنے والے علاقے کے محلے والے پڑوسی محفوظ ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ یہ آدمی ہمیں اپنی زبان سے برا نہیں کر سکتا، یہ آدمی ہمیں اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہ انسان ہمیں اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے ہمارے دل کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کے بارے میں یہ تصور کیا جائے وہ آدمی سچا مسلمان ہے، وہ آدمی سچا مومن ہے۔ اگر پڑوسی یہ سمجھے کہ یہ مجھے تکلیف دے سکتا ہے، اگر مسلمان یہ تصور کرے یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس سامنے والے کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس سامنے والے کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اتنا نکھار کر لاؤ، اتنا صاف ستھرا بناؤ، اتنا اچھا بناؤ کہ سامنے والا تصور کر لے یہ مسلمان ہے، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ایمان والا ہے، ہمیں تکلیف نہیں دے سکتا، یہ رسول اللہ کا غلام ہے، ہمیں اپنی زبان سے ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ جب تمہارا یہ کردار سامنے آئے گا تب تم سچے مسلمان کہلانے کے قابل ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے، قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پردہ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا وہ پیار و محبت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ اللہ
مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا یہ اجلاس پیام انسانیت کے عنوان سے یہ پیغام اپنے گھروں کو لے کر جائیں کہ ہمیں اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا، اور اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی زندگی کو اور اپنے نیچر کو اس طرح سدھارنا ہے کہ سامنے والا اپنی زبان کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں ہم سے بالکل مامون ہو جائے اور محفوظ ہو جائے، اور وہ یہ تصور کرنے لگے نہیں فلاں آدمی تکلیف نہیں دے سکتا، فلاں مسلمان ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اخلاق، یہ کردار ہماری زندگی کا ہو۔ رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔